جب میں آیا تو جب پہلے روز میں نے پہلی اذان سنی تو بہت دل خوش ہوا. میں نے کہا کیا اچھی خوبصورت اذان ہے. اچھا جب دوسرے وقت سنا تو سمجھ میں آیا کہ یہ اذان کوئی شخص نہیں دے رہا ہے, یہ جو آپ نے ٹیپ لگا رکھا ہے, ریکارڈنگ ہے. یہ انصاف نہیں ہے. اتنی بڑی بستی مومنین کی, اتنی بڑی بستی شیعیان آل محمد کی, اتنی بڑی بستی سادات کی, آپ میں سے ہر فرد کو ایسی ہی خوبصورت اذان دینی چاہیے. کہاں کھوئے ہوئے, کئی گھنٹے لگیں گے اذان سیکھنے میں اور اذان دینے کی پریکٹس کرنے میں. نوحہ پڑھنے کی پریکٹس کرتے ہیں آپ لوگ, طرز بناتے ہیں, دھن بناتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں, سنگت سجاتے ہیں, انجمنیں سجاتے ہیں, کرتے ہیں نہیں کرتے. اذان دینے کے لیے آپ نے پریکٹس کرنے کے لیے کوئی کلاس لگائی, جبکہ اذان تو اعلان فتح سرور ہے. یہ روایت مشہور ہے تاریخوں میں اور مقاتل میں کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام شام کے بازار میں پوچھنے والے ایک شقی نے پوچھا اذیت دینے کی نیت سے کہ علی ابن الحسین بتاؤ کون جیتا. امام نے فوراً کہا ٹھہر جا پسر طلحہ, ٹھہر جا, ابھی اذان کی آواز بلند ہوگی, اعلان ہو جائے گا. تو یہ اذان اعلان فتح حسین ہے. ان اذانوں کے لیے آپ نے محنت نہیں کی کہ صحیح اذان دیں, زیر زبر صحیح ہو, مخارج صحیح ہو, اس کا طرز ادا صحیح ہو, لحن صحیح لحن میں, صحیح طرز میں, صحیح مقام میں آپ اس اذان کو ادا کریں. کتنا بڑا جرم ہے, آپ محسوس نہیں کر رہے ہیں کتنی بڑی غفلت ہے. اور اس کے بعد ایک چیز اور ہے, ہمارے یہاں معاشرے میں نماز جماعت کا تو گویا کہ اب وجود ہی نہیں رہ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جماعت کے لیے ایک بات یہ مشہور کر دی گئی کہ کوئی عالم دین ہو تبھی جماعت ہوگی, ورنہ جماعت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہر شخص تو جماعت پڑھا نہیں سکتا. یہی ہے نا ذہنوں میں. اب مجھ سے سن لیجئے, یہ تصور غلط ہے کہ ہر شخص نماز جماعت نہیں پڑھا سکتا. فاسقوں کا مجمع ہو تو کہیں کہ ہر شخص نہیں پڑھا سکتا. مومنوں کے معاشرے میں کیسے کہیں کہ ہر شخص نہیں پڑھا سکتا؟ آپ کا معاشرہ مگر مومنین کا معاشرہ نہیں ہے. اس زاویے سے سوچا ہے؟ نماز جماعت کا کلچر پیدا کیجئے. جہاں بھی دو جوان اکٹھا ہو جائیں, دو مرد اکٹھا ہو جائیں, نماز کا وقت ہو, ان میں سے ایک امام ہوگا, ایک ماموم ہوگا, جماعت ہو جائے گی. مگر کیسے ہوگی؟ بس یہ ذرا سا وضاحت کر دوں. توضیح المسائل میں بہت سے مسئلے, امام کے شرائط, یہ سب امام کے شرائط جتنے بھی لکھے ہوں اس سب کو نچوڑ کے میں 3 پوائنٹس میں آپ کو ساری بات بتا دیتا ہوں. پہلی بات یہ کہ نماز کے احکام سے واقف ہو. نماز کے احکام یعنی یہ معلوم ہو کہ نماز صبح 2 رکعت ہے, نماز مغرب 3 رکعت ہے, ظہر عصر عشاء 4 رکعت ہے, اور نماز پڑھنے میں کیا کیا واجب ہے. تکبیرۃ الاحرام واجب ہے, قرأت سورہ حمد واجب ہے, رکوع واجب ہے, ذکر رکوع واجب ہے, سجدہ واجب ہے, ذکر سجدہ واجب ہے, تشہد واجب ہے, سلام واجب ہے. اس میں ترتیب واجب ہے. یہ واجبات کا علم ہو. اچھا, اس کے لیے صرف عالم دین مخصوص ہے, ہر ایک کو نہیں علم ہونا چاہیے. یہ مکلف جو ہیں آپ میں سے ہر ایک پہ نماز واجب ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے یا نہیں کہ نماز میں واجبات کیا ہیں. مزید یہ کہ شکوک و شبہات جو ہوتے ہیں نماز میں, سہویات و شکیات, 2 رکعت پڑھی یا 3 پڑھی یا 4,
اور اگر یہ شک ہو جائے تو کیا کریں، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ بینک میں اگر چیک پہ غلط دستخط ہو گیا تو کیا کریں، یہ سب آتا ہے۔ ادھر کی انٹری ادھر ہو گئی، یہ سب آتا ہے۔ اور نماز میں اگر بھول ہو گئی کہ 3 پڑھی یا 4 تو کیا کریں، یہ کیوں نہیں سیکھا آپ نے؟ یہ جرم ہے آپ کا، گناہ ہے آپ کا، غفلت ہے اور ناقابل معافی غفلت۔ ہر ایک کو یہ بچے، جوان، بیٹیاں، بیٹے، سب کے لیے عرض کر رہا ہوں، خدا کو منہ دکھانا ہے، امام کو منہ دکھانا ہے، مصطفیٰ کا امتی بننا ہے، نماز سے ایسی غفلت۔ اور پہلی چیز کہ نماز کے احکام سے واقف ہوں، ٹھیک ہے، یاد رہے گا۔ دوسری چیز، نماز میں جو جملے ادا ہوتے ہیں وہ انسان صحیح تلفظ اور صحیح زیر زبر کے ساتھ ادا کرے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے کوئی پیش نماز کی شرط۔ اللہ اکبر کہے، اللہ اکبر نہ کہے، مثال کے طور پر، ٹھیک ہے نا، صحیح سیکھ لیں۔ الحمدللہ صحیح کہیں، ولا الضالین صحیح کہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی ایکسنٹ صحیح ہو، پروننسیشن صحیح ہو۔ اور اچھا یہیں پہ آگے کہتے ہیں کہ ہم تو جنید میں پیدا ہوئے، ہماری زبان تو کیا ہے، مراٹھی، تو ہم کیسے عربی ایکسنٹ ادا کر سکتے ہیں؟ اچھا آپ امریکن ایکسنٹ میں انگلش بولنا سیکھ سکتے ہیں، برٹش ایکسنٹ میں آپ انگلش بولنا سیکھ سکتے ہیں، اسپینش سیکھ سکتے ہیں، فرینچ سیکھ سکتے ہیں، ڈچ سیکھ سکتے ہیں، عربی نہیں سیکھ سکتے، کیا کوئی عذر ہے؟ یہ مجرمانہ غفلت ہے، یہ مجرمانہ غفلت ہے۔ جب تک یہ غفلتیں رہیں گی، اللہ کی طرف سے اور محمد و آل محمد کی طرف سے عنایت کی نظر نہیں ہو سکتی۔ یہ مجرمانہ، اور نماز میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ دیکھیے ابھی میں دن میں بھی ایک نشست میں کہہ چکا ہوں، اگر نماز صحیح کرنی ہو تو ٹوٹل 20 سینٹنسز آپ کو سیکھنے ہیں، 20 جملے عربی کے صحیح سیکھنے ہیں۔ نہیں سیکھ سکتے، ہینڈی کیپڈ ہیں، ریٹارڈڈ ہیں، مریض ہیں، ایسا گیا گزرا کیس ہے، نہیں سیکھ سکتے۔ 20 جملے عربی کے نہیں سیکھ سکتے، 20 جملے صحیح تلفظ کے ساتھ۔ میں گن کے بتا دیتا ہوں 20 جملے کیسے ہوئے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ واجب بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اگر واجب درست ہو گیا تو مستحب خود درست ہو جائے گا۔ نماز میں 2 رکعت نماز ہو یا 3 رکعت نماز ہو یا 4 رکعت نماز ہو، اسے گن لیجئے، سیکھ لیجئے۔ پہلا جملہ جو واجب ادا کرنا ہے وہ کیا ہے؟ یہ 2 لفظوں کا ایک جملہ ہے، اللہ اکبر، ایک جملہ ہوا۔ اس کے بعد کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ الحمد کا سورہ۔ الحمد کے سورے میں کئی جملے ہیں؟ 7 آیتیں، 7 جملے ہیں۔ اب وہ ذرا اللہ اکبر سے بڑے ہیں لیکن بہرحال 7 جملے ہیں، 70 نہیں ہیں، 700 نہیں ہیں، 7000 نہیں ہیں، 7 جملے ہیں، 7۔ یہ انگلیاں نظر آ رہی ہیں؟ 7 جملے، وہ اللہ اکبر اور یہ 7 جملے ملا کے 8 جملے ہوئے۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا سورہ اور آپ پڑھتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، اس میں 3 آیتیں ہیں، 8 اور 3 11۔ اس کے بعد آپ رکوع میں جانے سے پہلے پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، تو دوبارہ تو نہیں سیکھنا پڑے گا نا، ایک بار سیکھ لیا اللہ اکبر تو زندگی بھر کام آئے گا، تو اسے تو نیا جملہ نہیں سمجھیں گے۔ رکوع میں گئے اور وہاں کا سبحان ربی العظیم وبحمدہ، ایک جملہ اور بڑھ گیا۔ اب اسے آپ چاہیے 3 بار کہیے، 5 بار کہیے، 7 بار کہیے، 11 بار کہیے، جملہ تو وہی ہے، سبحان ربی
عظیم و بحمدہ 3 بار کہنا افضل ہے، 7 بار کہیں اور افضل ہے۔ رکوع کے احکام یہ ہیں کہ انسان جتنا رکوع کو طول دے گا قبر کے فشار سے بچے گا اور نورانیت قبر حاصل ہوگی اس سے۔ کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح رکوع کریں جیسے چڑیے زمین پر دانہ چگتی ہیں اڑ جاتی ہیں، ایسا نہ کریں۔ رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تعظیم الہی کے ارادے سے جھکنے کے لیے جو حکم دیا گیا ہے، دیر تک جھکیں اور سجدے میں دیر تک رہیں، اس سے قبر، بہشت، آخرت تعمیر ہوتی ہے۔ تو آپ نے ایک جملہ اور سیکھ لیا، وہ کیا ہوا؟ کتنا ہو گیا اب جملہ؟ 12۔ سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اگر سبحان ربی العظیم سیکھ لیا ہے تو سبحان ربی الاعلی سیکھنے میں کوئی زیادہ محنت تو نہیں لگے گی، پورا جملہ وہی ہے، ایک ورڈ بس چینج ہے، عظیم کی جگہ اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے؟ تو 13 لفظ ہو گئے۔ اچھا، یہ جو پہلی رکعت میں پڑھا ہے یہی تو دوسری رکعت میں ہوتا ہے، کوئی الگ جملے تو ہیں نہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ الا یہ کہ ایک نیا سورہ آپ سیکھ لیجئے، سورہ قل هو اللہ، اس میں 4 آیتیں، تو 13 اور 4 17، اور اس کے بعد تشہد ہے اور سلام۔ کل 20 جملے ہیں واجب نماز پڑھنے کے۔ کیا یہ 20 جملے نہیں سیکھ سکتے؟ بچے، جوان، مرد، عورتیں، بوڑھے، بزرگ، صحیح تلفظ کے ساتھ 20 جملے نہیں سیکھ سکتے آپ؟ اگر آپ نے 20 جملے یہ صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھ لیے اور نماز کے احکام سیکھ لیے تو آپ نماز پڑھا سکتے ہیں۔ کیونکہ تیسری شرط جو ہے وہ بس یہ ہے کہ آپ، کیا عرض کروں، اسی انداز سے تو ممبر سے اچھا نہیں لگتا جیسے میں نے دن میں کہا تھا، آپ مشہور قسم کے بدنام مجرم نہ ہوں۔ آپ بدنامی میں زیادہ مشہور نہ ہوں۔ یعنی کیا سمجھ لیں؟ وہ جو شرط ہے نا عادل کی، معصوم کے جیسا عادل کون ہے روئے زمین پر؟ کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے ہر ایک کے گناہوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ غفور ہے، وہ ودود ہے، اور اس نے ہمیں اور آپ کو دوسروں کے عیوب کی جستجو کا حق نہیں دیا ہے، منع کیا ہے دوسرے کی خرابی اور خامی کا، دوسروں کے عیب کا سراغ لگانے کی کوشش نہ کرو۔ تو ہمارے اوپر حکم یہ ہے کہ ہم ہر ایک کو عادل سمجھیں، وہ بھی مومن، کلمہ علی ولی اللہ کہنے والا، کلمہ محمد رسول اللہ کہنے والا، کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والا۔ اگر یہ 3 چیزیں ہیں تو انسان نماز پڑھا سکتا ہے۔ نماز جماعت کا کلچر پیدا کریں، ہر ایک اپنی جگہ یہ تیار ہو کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، اور اگر موقع ملے تو نماز پڑھانی ہے، جماعت کا ثواب حاصل کرنا ہے، فخر حاصل کرنے کے لیے نہیں کہ میں امام ہوں، یہ نہ ہو ذہن میں۔ تو نماز کا کلچر پیدا کریں، اذان دینا سیکھیں، اذان کی برکتیں، اذان کا ثواب، اور رزق حلال، یہ سب چیزیں نصاب عمل میں ہیں۔ ایک نعرہ حیدری لگانے کے بعد یہ سب واجب ہو جاتا ہے۔ جو لوگ نعرہ حیدری نہیں لگاتے ان سے حضرت علی نہیں پوچھیں گے کہ تم نے رزق حلال کمایا تھا یا حرام، وہ تو ہی ہیں، جس جگہ کے اس جگہ جائیں گے۔ جب نعرہ حیدری آپ نے لگا دیا تو گویا اعلان کر دیا کہ ہم تو مولا علی کے سپاہی ہیں، اور مولا علی کے سپاہی کو کیسا ہونا چاہیے؟ جب آپ نے محمد رسول اللہ کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو آقا کا کیسا امتی ہونا چاہیے، واضح ہے۔ ان چیزوں میں اپنی محنت صرف کرنا یہ بھی جہاد نفس ہے۔ صرف میدان جنگ میں جا کے گلا کٹا دینا جہاد نفس نہیں۔
صحیح نماز سیکھیں، صحیح اذان سیکھیں، صحیح رزق و روزی کمائیں، معاشرے کو خوبصورت بنائیں، اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں، ظاہر بھی حسین ہو آپ کا، باطن بھی حسین ہو آپ کا۔ اس کے بعد جب آپ مولا کو یاد کریں گے تو اس کی شان کچھ اور ہوگی، آپ کی زبان میں تاثیر ہوگی، آپ کے عمل میں اثر ہوگا، اور آپ جہاں بھی رہیں گے پورے معاشرے کے لیے فانوس کی طرح آپ کے وجود سے نور پھیلے گا۔ نور، آپ معاشرے کا فانوس بن جائیں، آپ معاشرے کے لیے چراغ بن جائیں۔ آپ میں سے ہر ایک آپ میں سے ہر ایک چراغ بن سکتا ہے اگر محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کہ صحیح تعلیمات پر عمل ہو۔ عمل عمل عمل، صرف ذکر اور نعرہ نہیں، عمل۔ کربلا عمل کا نام ہے، غدیر بھی عمل کا نام ہے، غدیر بھی عمل کا نام ہے، کربلا بھی عمل کا نام ہے۔ بس گفتگو تمام۔